نحمدو و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کو مخاطب کر کے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں تفرقہ اختلاف نہ کرو۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو اختلاف ہوتا ہے اور ایک مخالفت ہوتی ہے۔ اختلاف تو ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد اور والدین کے درمیان میں بھی اختلاف ہوتا ہے، سگے بھائیوں کے درمیان میں بھی اختلاف ہوتا ہے، پارٹنر جو آپس کے ہوتے ہیں ان میں بھی اختلاف ہوتا ہے، استاد اور شاگرد میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے اور ہوتا رہتا ہے۔ اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اختلاف امتی رحمت، کہ میری امت کا جو اختلاف ہے وہ باعث رحمت ہے۔ اختلاف سے شریعت نے اور قرآن نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ رب العزت نے اختلاف سے منع نہیں کیا۔ مخالفت سے، تفرقہ بازی سے اور آپس میں انتشار سے، ان چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے اور آپس میں جڑنے کا حکم دیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، یہ زیب اس جہاں کو ہے ذوق اختلاف سے۔ ایک چمن ہوتا ہے، ایک چمن کے اندر، ایک باغ کے اندر اگر سارے ایک ہی کلر کے اور ایک ہی رنگ کے پھول ہو تو وہ اتنے خوبصورت نہیں لگتے، لیکن کچھ لال ہو، کچھ پیلے ہو، کچھ سفید ہو، کچھ کالے ہو، کچھ زرد قسم کے ہو، مختلف رنگ کے جب پھول ہوتے ہیں چمن کے اندر تو ان کی خوبصورتی اس چمن کو اور بھی اس کے اندر اضافہ کر لیتی ہے۔ تو اختلاف باعث رحمت ہے۔ ائمہ اکرام کے درمیان، ائمہ مجتہدین کے درمیان، تابعین کے درمیان، صحابہ اکرام کے درمیان میں بھی اختلاف پایا جاتا تھا۔ اختلاف کوئی مذموم چیز نہیں ہے اور نہ ممنوع چیز ہے، لیکن اختلاف کی حد تک ہو، مخالفت کی حد تک نہ ہو۔ سامنے والے بندے کا احترام بھی کیا جائے اور اس کے رائے کو بھی احترام کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ اختلاف ہے۔ ائمہ مجتہدین کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر صحابہ اکرام کے درمیان میں اختلاف نہ ہوتا تو مجھے خوشی نہ ہوتی، اور مجھے خوشی اس لیے نہ ہوتی کہ صحابہ اکرام کے اختلاف کی وجہ سے، کہ ایک صحابی کا ایک قول ہے اور دوسری صحابی کا دوسرا قول ہے، تیسرے صحابی کا تیسرا قول، یہ مختلف قولوں کی وجہ سے ہمارے لیے اس میں گنجائش پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم اس صحابی کے قول پر عمل کریں تب بھی ہمارے لیے سہولت ہے، اس صحابی کے قول پر ہم عمل کریں تب بھی ہمارے لیے اس میں سہولت ہے۔ تو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے اختلاف کی وجہ سے ہمیں خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ ان کی اختلاف کی وجہ سے ہمیں گنجائش مل جاتی ہے اور سہولت مل جاتی ہے امت کو۔ اسی طرح عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے، زاہد اور عابد انسان ہے، وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے درمیان میں اختلاف کا نہ ہونا اس کو میں اچھا نہیں سمجھتا، بلکہ ان کے درمیان میں اختلاف کا ہونا یہ بہتر تھا، اس وجہ سے امت کے لیے کہ امت کے لیے اس میں سہولت کے دروازے کھل گئے۔ لیکن آج جس طرح کہا جاتا ہے اور اختلاف نہیں بلکہ مخالفت کی جاتی ہے، تو یہ جو مخالفت ہے کہ اپنی بات ہی کو کہا جائے کہ یہی میری بات صحیح ہے اور اگلے کی بات صحیح نہیں، یہ باعث اس چیز کو منع کیا گیا ہے اور یہ باعث مذمت ہے۔ ورنہ ائمہ مجتہدین کے درمیان میں جو اقوال ہوتے ہیں اس میں بھی وہ یہی کہتے ہیں اور ان کا مسلمہ اصول ہے کہ المجتہد یخطی و یصیب۔ کبھی مجتہد جب وہ کوئی قول ذکر کرتا ہے تو کبھی اس کا قول صحیح ہو جاتا ہے اور کبھی اس کا قول صحیح نہیں ہوتا، کبھی اس سے خطا بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن کوئی بھی امام یہ نہیں کہتا
اپنے قول کو صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس میں غلطی کا اور خطا کا احتمال بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ائمہ مجتہدین کا آپس کا اختلاف ہے، یا تابعین یا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو آپس کا اختلاف تھا، تو وہ اختلاف باعث رحمت تھا، اور یہ باعث رحمت والا اختلاف یہ امت کے لیے اس میں سہولت اور گنجائش تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اختلاف، صحابہ اکرام کے اختلاف والے اقوال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپس میں مخالفت سے اور تفرقہ بازی سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔